نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات گرامی، درس اخلاقیات میں جو پہلا درس تھا پند نامے کا وہ مکمل نہیں ہوا. آج اسی کا تسلسل رہے گا کہ اللہ رب العزت کے ذات کی معرفت اس کے صفات سے ہوتی ہے اور صفات کا علم اس کے افعال سے ہوتا ہے. تو اللہ رب العزت کے جب اس کائنات پر انسان غور و فکر کرتا ہے تو اس کائنات میں یہ پوری کائنات ایک کھلی کتاب کی طرح ہے اور اس کے مختلف مظاہر ہیں، مختلف چیزیں انسان کو نظر آتی ہیں جو ایک دوسرے سے مختلف ہیں، اپوزٹ ہیں، ایک دوسرے کی ضد ہیں. یہ ساری کائنات کو اس طرح بنانے والا کون ہے؟ اور یہ کائنات کا جو اختلاف ہے اسی کے ساتھ یہ کائنات کا نظام چل رہا ہے، اور اختلاف کے باوجود یہ ساری کائنات کا نظام ایک بڑے نظم کے ساتھ ضبط کے ساتھ چلتا ہے. کون ہے؟ تو فرمایا آن یکے پوشیدہ سنجاب و سمور دیگر خفتہ برہنہ در تنور. ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو ریشم کا لباس پہنتے ہیں، بہترین دنیا کا لباس پہنتے ہیں. بہترین لباس پہننے والے انسان وہ بھی انسان ہی ہیں. ایک وہ بھی انسان ہی ہے کہ جس کو تن ڈھانپنے کے لیے کم ترین قسم کا بھی اس کے پاس کپڑا نہیں ہوتا، تاکہ اپنے آپ کو سردی سے بچانے کے لیے اس کو تنور کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے. بالکل یہ دو یعنی مختلف چیزیں ہیں. کس نے کی ہوئی؟ اگر یعنی انسانوں نے بڑی کوششیں کر دیکھ لی ہے. یہ دنیا میں جو تفریق ہے نا امارت کی اور غربت کی، یہ کوئی بھی نہیں مٹا سکا اور یہ کبھی مٹے گی بھی نہیں. آخر اگر یہ ساری محنت پر ہوتا نا، شیخ سعدی علیہ الرحمن نے ایک بڑی خوبصورت بات لکھی ہے. آپ فرماتے ہیں اگر رزق ہوتا نا کوشش عقل کی بنیاد پر تو جانور سارے کے سارے بھوکے مر جاتے ہیں، کیونکہ ان کے پاس عقل بھی نہیں ہے، ان کے پاس تجربہ بھی نہیں ہوتا. تو لیکن اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی روزی دیتا ہے. اور اگر علم روزی ہوتی ہے نا، دولت ہوتی ہے نا علم کی بنیاد پر، تو علماء دنیا کے میں سب سے امیر ہوتے ہیں، علیہ یہ سب سے غریب بیچارے ہوتے ہیں. اور علامہ ابن خلدون نے بھی لکھا ہے کہ مدرسین، قاضی، علماء، مفتی حضرات، غربت ان کی وراثت ہے. یعنی آپ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جتنا زیادہ علم والا ہوگا نا وہ اتنے بیچارہ غریب بھی ہوگا. تو پتہ چلا دولت یہ نہ علم کی وجہ سے آتی ہے، دولت نہ یہ کسی تجربے کا نتیجہ ہے، نہ کسی کی محنت کا نتیجہ، یہ اللہ کی تقسیم ہے. اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا ردینا بالقسمت للجبار فینا لنا علم وللجہال مال المال یفنی عن قریب والعلم یبقی ولا یزال. آپ فرماتے ہیں ہم اللہ کی تقسیم پر راضی ہیں. اللہ نے جو تقسیم کیا ہم اس پر ہیپی، ہم خوش ہیں. اللہ نے جاہلوں کو مال دے دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے علم عطا کر دیا. اور فرمایا جو دولت ہمارے پاس ہے نا ان کی دولت ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مال نے تو ہر حال میں فنا ہونا ہے، اس نے ہر حال میں فنا ہونا ہے. لیکن علم ایک ایسی اللہ کی نعمت ہے جو ہمیشہ باقی رہتی ہے. تو مقصد یہ ہے کہ کسی کو اللہ نے اگر دولت دی ہے دنیا کی تو یہ نہ سمجھے یہ میری محنت کا نتیجہ ہے یا میرے تجربے کا نتیجہ ہے یا میرے علم کا نتیجہ ہے یا کچھ بھی ہے. بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے.
ایک ہی ماں باپ کی اولاد ہوتی ہے، ایک ہی استاد کے شاگرد ہوتے ہیں، انہیں میں سے بعض کہاں سے کہاں دنیاوی اعتبار سے پہنچ جاتے ہیں، اور ایک ہی ماں باپ کے اولاد بیچاری پیچھے کتنے رہ جاتی ہیں۔ ایک ہی گھر کے افراد ہوتے ہیں، بعض کہیں ہوتے ہیں، بعض کہیں ہوتے ہیں۔ اور بھائی اگر تو یہ کوئی بات ہوتی ہے نا، علم کی بات ہوتی ہے، تو استاد ایک ہوتا ہے، کلاس روم میں سارے اسٹوڈنٹ کا ایک ہی استاد ہوتا ہے نا، اسکول بھی ایک ہے، استاد بھی ایک ہے، کتابیں بھی ایک ہی ہیں، اسی کلاس میں سے بڑے بڑے ڈاکٹر، انجینئر، جج، حکمران بن جاتے ہیں، اور اسی کلاس کے بیچارے ہوٹلوں پر، ریسٹورنٹ پر، شیلفوں پر کام کرتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کیا ہے؟ استاد تو ایک ہی تھا، کتابیں ایک ہی ہیں، اسکول ایک ہے، ماحول ایک ہے، ماں باپ ایک ہیں، یہ فرق کیوں ہے؟ فرمایا یہ اللہ کی تقسیم ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اور بعض لوگ بڑی محنت بھی کرتے ہیں، ایسی بات بھی نہیں ہے، بہت محنت کرتے ہیں۔ میں نے کتنے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے اپنے اولادوں کے لیے بہت کچھ کیا، دولت کو پانی کی طرح بہا دیا، لیکن رزلٹ صفر۔ اور میں نے ایسے بھی لوگ دیکھے ہوئے ہیں، میں پاکستان میں ٹیچر تھا، تو وہاں پر ایک بڑا ہی غریب خاندان، بہت انتہائی غریب، اس کے 7 بیٹے، 7 کے 7 ڈاکٹر۔ بھئی یہ کیا ہے؟ پیسے والوں کے بیچارے کچھ بھی نہیں، اور جاہلوں کے کہاں سے کہیں چلے جاتے ہیں۔ بھائی یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ اگر یہ چیزیں آتی نا دولت سے، یا بھائی یہ نہیں ہے، ایسی چیزیں، ایسی بات نہیں ہے۔ فرمایا آنج کے راہ بر بستر کم خواب و نخ، دیگر بر خاک خاری بستہ یخ۔ ایک انسان عالی شان بیڈ پر، ریشمی بیڈ پر، نرم و نازک بیڈ پر رات کو سوتا ہے، ایک بیچارہ باہر سردی کی راتوں میں ٹھٹھرتا ہے، اس کو بیڈ بھی نصیب نہیں ہے، اس کو شیلٹر نصیب نہیں ہے۔ دیکھتے نہیں ہیں دنیا کے جو امیر ترین ملک ہے نا، وہاں بھی ہمیں ایسے لوگ نظر آئیں گے جو ہوم لیس ہیں، جن کے پاس بیڈ تو دور کی بات ہے، چھت بھی نہیں ہے۔ کوششوں کے باوجود اس مشکل پر انسان قابو نہیں پا سکا۔ فرمایا طرفت العین جہاں برہم زند، کسن میں آرد کے آنجا دم زند۔ ایک لمحے میں زمین اور اس دنیا کو الٹ پلٹ دیتا ہے۔ آتے ہیں نا زلزلے، سونامی آتا ہے، روزانہ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں، مختلف دنیا کے خطوں سے ایسی خبریں آتی رہتی ہیں۔ یک دم ایک ایسا واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایسا زلزلہ آ جاتا ہے، یعنی سیلاب آ جاتے ہیں، کئی قسم کی ہوائیں چلتی ہیں۔ ابھی میں رات بعد یہ ہوا چلی، کتنے لوگ سنا کے بیچارے جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ کون ہے اس ہوا کا رخ کوئی چینج کر دیں؟ کوئی ایسی ٹیکنالوجی یہ سارے مل کر ہیں ان لوگوں کو بچا دیں؟ بس جس کی موت ہوا کے ذریعے تھی، اس نے ہر حال میں مرنا ہی مرنا تھا۔ یہ سارے ٹرائی کر بھی لیتے، بچا لیتے اس کو، کتنے کتنے لوگوں کے پراپرٹیاں اور کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا کسی کو اس کے سامنے دم مارنے کی بھی طاقت نہیں ہے۔ جب اس کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پھر کوئی اس کے فیصلوں کو بدل نہیں سکتا۔ ہواؤں کا رخ بدلاؤ نا، بدلاؤ۔ کتنے لوگ ہر سال صرف ہوا کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہوا چلتی ہے، درختوں کی شاخیں پر آ کر گر جاتی ہیں، درخت آ کر گر جاتے ہیں، گاڑیاں الٹ جاتی ہیں، کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ فرمایا آنکھ با مرغ ہوا ماہی دہد، بند گان را دولت و شاہی دہد۔ دو چیزیں ہیں، دو اپوزٹ ہیں۔
اور ایک کو دوسرے کا خوراک بنایا ہوا ہے۔ فرمایا پرندے چڑھتے ہیں ہواؤں میں، مچھلیاں رہتی ہیں دریا میں پانی کی تہہ میں، اور اللہ تعالی نے اس مچھلی کو پرندے کی خوراک بنایا ہوا ہے۔ وہاں سے اڑتا اڑتا آپ کبھی دیکھیں گے وہ پرندے جو وہ مچھلیاں کھانے والے ہو، سیدھے جناب لگ جاتے ہیں، مچھلیاں پکڑ کر کھا لیتے ہیں۔ کون ہے؟ ہواؤں میں اڑنے والے پرندوں کی خوراک مچھلی کس نے بنائی ہے، اور ان کو ہر روز مچھلیاں اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ یہ جنگل کے جانور ہیں، ہر روز یہ شیر ہیں، باقی جانور ہیں، کھاتے ہیں نا، ایک جانور دوسرے جانوروں کو کھاتے ہیں۔ اچھا وہ جب پیدا ہوتے ہوئے نہیں اس کو کھاتے ہیں، آخر اتنا دے تو اللہ تعالیٰ ہرن کو باقی جانوروں کو مہلت دیتا ہے، زندہ رکھتا ہے، جب تک وہ خوراک بننے کے قابل نہیں ہو جاتے، اسی جنگل میں رہتے ہیں۔ ایک ہی جنگل ہوتا ہے، اسی جنگل میں یہ سارے جانور رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت بھی فرماتا ہے اور انہیں جانوروں کو ایک دوسرے کی خوراک بھی بنا دیتا ہے۔ یہی انسان ہے، ایک عام قسم کا انسان۔ اسی سے اللہ تعالیٰ کسی کو تخت شاہی پر بٹھا دیتا ہے، کسی کو اتنی دولت عطا کر دیتا ہے کہ اس کو اپنی دولت کا اندازہ بھی نہیں ہوتا۔ جتنے دنیا کے بڑے بڑے آج امیر ہیں نا، آپ ان کی ہسٹری دیکھ لو، جدی پشتی شاید آپ کو کوئی دو چار ہی نظر بھی آئیں گے، یہ باقی سارے ایسے ہی ہے۔ اچانک کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ جس کام کی اتنی پذیرائی ہو جاتی ہے کہ ساری دنیا کی دولت کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے، حالانکہ یہ بالکل غریب فیملیوں کے لوگ ہوتے ہیں۔ اور یہ کوئی ایک دو مثال نہیں ہے، ہر زمانے میں ہر دور میں ایسی رہی ہے کہ کوئی ایک انسان اٹھتا ہے، عام سا انسان اٹھتا ہے اور حکومت پر برجمان ہو جاتا ہے، اور ایک عام سا انسان اٹھتا ہے، دنیا کی ساری دولت کا رخ اس کی طرف ہو جاتا ہے۔ یہ جتنے آپ سب کسی بھی جو دنیا کے بڑے بڑے امیر لوگ ہیں ان کے پڑھ لیں، یہ کون ہے پہلے؟ آپ کو تقریباً 95% ایسے ہی لوگ نظر آئیں گے کہ اچانک کوئی انہوں نے ایسا کام کیا، کوئی ایسا آئیڈیا استعمال کیا کہ جس کی وجہ سے دولت کو انبار لگے۔ بھائی ان جیسے تو ہزاروں باقی لوگ بھی ہوتے ہیں نا۔ میں نام نہیں کسی کا لینا چاہتا، آپ کو یہ سب لوگوں کو پتا، کسی بھی دنیا کے بڑے انسان کی ہسٹری پڑھ کر دیکھ لیں، اچانک ہوتا ہے ایسا۔ یہ جو بڑے بڑے سپر پاوروں کے صدر ہیں نا، یعنی یہ بھی آپ ان کی بھی ہسٹری پڑھیں، ان میں سے بہت سے ایسے بھی ہیں جو انتہائی غریب گھروں میں پیدا ہوئے، بالکل کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ یہ بھی دنیا میں کوئی ان کا بڑا نام ہوگا۔ کون ہے؟ بے پدر فرزند پیدا اوک ند، طفل را در مہد گویا اوک ند۔ بغیر باپ کے بیٹا پیدا کون کرتا ہے؟ بھائی کائنات میں کبھی بھی سنا ہے کہ باپ کے بغیر ہی کسی کو پیدا کر دے؟ تو اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو باپ اور ماں دونوں کے بغیر پیدا کیا، اور صالح علیہ السلام کے اٹھنے کو بغیر ماں بغیر باپ کے پیدا کیا۔ کون ہے؟ کوئی کسی کے اس میں عمل دخل ہے؟ کوئی کسی قسم کا، یا ممکن ہے کسی کے لیے کوئی ایسا کام کرے؟ فرمایا حضرت یوسف علیہ السلام کی گواہی ایک پگوڑے میں جھولنے والے بچے نے دی تھی، آپ کی پاک دامنی کی گواہی۔ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی ماں کی پاک دامنی کی گواہی اس وقت دی جب آپ کی عمر چند ہفتے یا چند مہینے تھی۔ تم بھی کسی بچے کو گفتگو کرا کے دیکھ لو نا۔ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے، ایک حضرت جریج، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 3 بچوں نے گفتگو کی ہے، 2 تو وہ جن کا میں نے ابھی ذکر کیا، ایک
بڑے عابد، نیک، پرہیزگار، عبادت گزار، اس قدر خدا کی عبادت میں مصروف ہو گئے کہ انہوں نے کہا بس، لیکن ان کی ماں ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئی۔ الادب المفرد میں بھی یہ حدیث پاک ہے، بہت سی حدیث پاک کی کتابوں میں یہ حدیث پاک ہے، صحیح حدیث پاک ہے۔ ماں گئی اپنے بیٹے سے ملاقات کرنے کے لیے، اور یہ بڑا توجہ کے ساتھ سنیں۔ تو بیٹے نے کہا ماں ہے نا، میں اللہ کی بات کرتا، میں اپنی ماں سے ملاقات نہیں۔ ماں سے ملنے سے انہوں نے ان کی نماز رکاوٹ بنی۔ ماں سے ملاقات کے لیے ان کی نماز رکاوٹ بنی۔ اور مسئلہ بھی یہ، جو میں یہ عرض کر دوں، مسئلہ یہ ہے کہ اگر بیٹا پڑھ رہا ہو نفل نماز اور ماں یا باپ اس کو پکاریں اور انہیں یہ خبر نہ ہو کہ یہ میرا بیٹا نماز پڑھ رہا ہے، تو بیٹے کے لیے واجب ہے کہ نفل توڑ کر ماں باپ کے جواب دے۔ آج تو ماں باپ کا کوئی بات ہی نہیں ہے، کوئی حیا ہی نہیں ہے، کوئی شرم و حیا نہیں رہ گئی اولاد کے نظروں میں۔ مسئلہ کیا ہے؟ نفل نماز توڑ دو، ماں باپ کی بات سنو۔ نماز نفل کس کی عبادت ہے؟ خدا کی عبادت ہے۔ اس خدا کی عبادت کو جاری رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس سے پہلے ماں باپ کی بات سننا ضروری ہے۔ اتنا شریعت کا سخت مسئلہ ہے یہ۔ یہی ان کی والدہ گئی نا، تو انہوں نے ترجیح دی نفل نماز کو اپنی ماں پر۔ تو ان کی ماں سے یہ دعا ان کے حق میں ہو گئی کہ یا اللہ پاک اس کو موت نہیں دینا جب تک تو اس کو ذلیل نہ کرے۔ ماں نے کہا کہ میرے بیٹے کو موت نہیں دینی جب تک کہ تو اس کو ذلیل نہ کرے۔ ہوا کیا کہ یہ لمبی حدیث پاک ہے، وہاں پر ایک خاتون جو چرواہا بکریاں چرایا کرتی تھی، وہ پریگننٹ ہو گئی۔ اب جب سب گھر والوں نے اس کو دبایا کہ یہ کیا تو نے عمل کیا ہے، تو اس نے اسی کا نام لے لیا۔ ویسے تو گناہ کوئی بھی کرے نا، گناہ ہی ہوتا ہے اور لوگ اس پر غصے، لیکن جو آدمی ہر وقت عبادت میں ہو، گناہ تو ساری دنیا کرتی ہے، لیکن اگر کوئی مولوی کرے نا تو وہ اس کا گناہ بہت سیریس ہوتا ہے۔ اگر کوئی پیر گناہ کرے نا تو اس کا گناہ بہت سیریس ہوتا ہے۔ تو جب یہ انہوں کا اچھا جنگلوں میں ڈیرا لگایا ہوا، دنیا سے تارک، اللہ کی عبادت ہر وقت کرنے والا، اس نے یہ عمل کیا تو لوگوں کو ظاہر بات ہے غصہ بہت ہی زیادہ آیا ہوگا۔ تو جب خوب ذلیل ہو چکے نا، اصل میں یہ ماں کی بد دعا کا نتیجہ تھا۔ تو پھر اسی بچے نے گواہی دی تھی کہ یہ پاک دامن ہے۔ لیکن پہلے جو ماں کی دعا اللہ نے وہ پوری کی، بچے نے پھر ان کی عزت کی، اس کی عبادت کی بھی حفاظت رکھی خدا تعالیٰ نے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے، سائنس بڑی بات کرتی ہے نا جی، ہم یہ ہیں، بچے سے بات کرا کے دکھا لو، نہیں، انسان کی بے بسی جگہ جگہ آپ کو نظر آئے گی۔ خواہ مخواہ انسان اپنے آپ کو کہتے ہیں میں بڑی بلا ہوں، اور انسان تو بلا ہے پر اتنی ہے جتنے خدا نے تجھے اختیارات دیے ہوئے ہیں، تو ایک ہاتھ سے آگے نہیں جا سکتا۔ قرآن مقدس میں، اسلام میں بچوں سے کلام بچوں کا ثابت ہے۔ یوسف علیہ السلام کی گواہی بچے نے دی، عیسیٰ علیہ السلام کا بچپن میں بولنا ثابت شدہ چیز ہے۔ حضرت جریج والا واقعہ یہ ثابت ہے۔ پوری دنیا کے سائنسدان مل جائے، کوشش کریں کسی بچے سے بات کرا لیں، نہیں کرا سکتے، تو ان کی بے بسی ہے۔ تو فرمایا اللہ رب العزت اچھا بغیر ماں کے بچہ پیدا کر دیں یا بغیر باپ کے بچہ پیدا کر دیں، ماں باپ کے ملاپ کے بغیر ہی کوئی نہیں کر سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو فرمایا
کائنات کا ہر چیز کو ہم نے جوڑا جوڑا بنایا ہے۔ یہ جو ماں اور باپ کا معاملہ ہے نا، یہ انسانوں اور جانوروں میں نہیں ہے، یہ تو اب تسلیم شدہ بات ہے کہ یہ درختوں میں بھی چیز ہے، وہاں بھی، لیکن صرف یہ چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں جو جانوروں میں جو حرکت کرنے والے ہیں، درختوں میں بھی سائنٹیفکلی یہ چیز ثابت شدہ ہے کہ جانوروں میں، درختوں میں بھی نر اور مادے کا ملاپ کے بغیر یہ ان کے پودے بھی نہیں اگتے، یہ چیز یہاں بھی ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے، یہ جو اسباب کے ساتھ اشیاء کو اللہ رب العزت نے جوڑ دیا ہے، وہ اسباب کا خالق خدا ہے، اس کے محتاج ہم مخلوق ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہے، وہ چاہے تو بغیر باپ ہی کے کسی کو پیدا کر دے، چاہے بغیر ماں کے کسی کو بنا، اور چاہے بغیر ماں باپ دونوں کے۔ فرمایا مردہ 100 سالہ حج میک ند، این بجز حق دیگرے کے میک ند۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک آپ کی روح اللہ پاک نے قبض فرما دی تھی۔ قرآن پاک 3 سپارے میں یہ حضرت عزیر علیہ السلام کا واقعہ موجود ہے۔ 100 سال تک ان کے اپنے بیٹے کی عمر اس وقت 118 سال ہو چکی تھی، کیونکہ جب ان کا روح قبض کی گئی تھی تو اس وقت ان کی بیٹی کی عمر تھی 18 برس۔ 100 سال تو یہ ایسے ہی پڑے رہے، اور 100 سال، اور یہ جو آج کی تورات ہے نا، اس کی سند یہ یہودی تورات بھول چکے تھے، ان سے گم ہو گئی تھی، یہ اللہ کے معاملات ہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو 100 سال کے بعد جب اٹھایا گیا، اللہ نے اٹھایا، زندہ کیا، دوبارہ روح داخل ہوئی، آئے آپ شہر میں، پورا واقعہ 3 سپارے میں موجود ہے۔ تو لوگوں نے آپ کو ماننے سے انکار کر دیا، انہیں کہ ایک ہی شرط پر ہم مانیں گے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ تورات کا جو حافظ تھا وہ ایک ہی انسان تھا، وہ حضرت عزیر علیہ السلام ہے۔ ہماری کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ تورات کے حافظ حضرت عزیر علیہ السلام، اگر آپ وہ سنا دیں گے تو ہم آپ مانیں گے آپ عزیر علیہ السلام ہی ہیں، کیونکہ تحریف انہوں نے کی ہوئی تھی۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے پھر پوری تورات کو ان کے سامنے پڑھا تھا، سنایا تھا، تب جا کر انہوں نے یقین کیا کہ ہاں جی، چونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عزیر علیہ السلام ہی حافظ سے، آپ نے پڑھ کر سنا دیا تو مان گئے کہ آپ عزیر علیہ السلام، چونکہ بھائی 100 سال میں تو سارے لوگ مر جاتے ہیں۔ آج کا جو بچہ پیدا ہوگا نا، آج آج کے جس کا فرسٹ ڈے ہے، 100 سال میں تو وہ سارے مر جائیں گے۔ کوئی کروڑوں اربوں میں ایک انسان ہوتا ہے جو 100 سال سے آگے جاتا ہے، بہت قلیل سے لوگ ہوتے ہیں، بہت تھوڑے جن کی عمر 100 سال، اور وہ بھی عمر کی اس حد تک وہ پہنچ جاتے کہ جہاں پر سوچنے سمجھنے چلنے پھرنے کی صلاحیتیں کم ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا اچھا یہ ساری کائنات کے سائنسداں، یہ جتنے بڑے ہیں نا اللہ رب العزت کے منکر، یہ ملحد، یہ ایتھیسٹ، کریں نا کوشش، کریں کسی مردہ کو زندہ کر کے دیکھ لیں۔ اللہ رب العزت ہی زندگی عطا کرتا ہے۔ اچھا میں نے ایک مولوی کی تقریر سن رہا تھا، اور جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نبی قبروں میں زندہ ہیں، تم قبر میں، اور ظالم کے بچے اتنی عقل نہیں کرتا۔ زندگی خدا دیتا ہے، زندگی کا تعلق زمین کے اوپر یا نیچے سے نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت کے اچھا پانی کے اندر میں زندہ رہ سکتا ہوں؟ نہیں۔ مچھلیاں زندہ ہیں کہ نہیں؟ تو ان کو مچھلیوں کو زندہ کس نے رکھا ہوا پانی کے اندر؟ اچھا حضرت یونس علیہ السلام پانی کے مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے، کہاں رہے تھے؟ پیٹ مچھلی میں۔ اچھا یہ جو روز ہم کھدائی کرتے ہیں اور نیچے سے جو بے شمار قسم کی اللہ کی زندہ مخلوق نکلتی ہے، سلگز وغیرہ،
وہ زمین کے اندر ہوتے ہیں نا، تو ان کو زندہ وہاں کون رکھتا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ میرے بھائی، زندگی کا تعلق زمین کے اوپر یا نیچے سے نہیں ہے، زندگی کا تعلق پانی کے باہر یا اندر رہنے سے نہیں ہے، یا کسی بھی آگ یا ہوا یا ٹھنڈ یا سردی یا کوئی بھی چیز۔ میں اور آپ سردی میں زندہ نہیں رہ سکتے، کیا انتہائی 50 اور 55 اور 65 درجے تک جو ٹھنڈے علاقے ہیں وہاں پر ریچھ نہیں ہوتے، زندہ نہیں ہوتے؟ زندہ ہوتے ہیں۔ زمین کے اندر مخلوق نہیں ہے، بلکہ کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ ایک ایسا کیڑا ہے جو صرف آگ میں زندہ رہ سکتا ہے، وہ رہتے ہی آگ میں زندہ ہے۔ میں اور آپ آگ میں زندہ نہیں رہ سکتے، مگر اللہ رب العزت نے ایسی مخلوق بھی پیدا کی ہوئی ہے جس کو آگ اس کی خوراک ہے، وہ رہتے ہی زندہ آگ میں ہے۔ اب اس کے بعد تو کہنے کا مقصد یہ ہے، زندہ اسباب کے محتاج ہم ہیں، خدا کسی سبب کا محتاج نہیں، وہ خالق ہے، وہ مسبب ہے، خالق الاسباب ہے۔ وہ چاہے تو اسباب کے ساتھ کسی کو زندہ رکھے، چاہے بغیر سبب کے کسی کو زندہ رکھے۔ یہ شہید جس کے بارے میں اللہ پاک نے فرمایا ان کو مردہ سمجھنا بھی دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے۔ کدھر ہوتے ہیں؟ قبروں میں۔ وہ زندہ ہیں کہ نہیں؟ تو اگر شہید زندہ ہیں تو اللہ کے نبی زندہ نہیں ہوں گے؟ عمر بھائی، میں نے پہلے عرض کر دیا، زندہ وہ ہے جس کو خدا زندہ رکھے، جہاں چاہے اس کو زندہ رکھے، جیسے چاہے اس کو زندہ رکھے۔ وہ پانی کے اندر ہو، پانی کے باہر ہو، آگ کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زندہ رکھا کہ نہیں رکھا؟ آپ یا میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم محتاج ہیں اسباب کے، مگر اسی خدا نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر زندہ رکھا۔ حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال تک لوگوں کے نظروں سے بھی پوشیدہ رکھا، بغیر روح کے رہے۔ 100 سال کے بعد دوبارہ روح ڈالا۔ اچھا، ہمارے جسم سے جب روح نکلتی ہے تو ہمارا جسم گل سڑ جاتا ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کا جسم گلا سڑا نہیں ہے۔ میرے بھائی، زندگی کا تعلق خدا تعالیٰ کی قدرت کے ساتھ ہے۔ میں اب بات ختم کرتا ہوں۔ فرمایا، صانع کزتیں سلاطیں میک ند، نجم را رجم شیاطیں میک ند۔ مٹی سے بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ سارے کے سارے بادشاہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں نا، چاہتا ہے جب چاہے تو مٹی سے بادشاہ بنا دے۔ اور یہ جو ستارے ہیں ان کو شیطان کو بگانے کے لیے بطور ہتھیار، اب دیکھیں رات میں جائیں گے تو ستارے ٹوٹ کر ایک دور جا کر وہ اس کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ شیطان جب اوپر جاتے ہیں نا، یہ حدیث پاک میں بھی ہے، تو فرشتے ان کو یہی ستاروں سے ہتھیار لے کر، یعنی ستارے ہی مار کر ان شیطان کو دوبارہ زمین کی طرف بگا دیا جاتا ہے۔ یہ اوپر جو کائنات میں اور یہ ستارے ہیں، ان کو بطور ہتھیار شیطان کو بگانے کے لیے کس نے بنایا ہے؟ خدا نے بنایا ہے۔ اچھا، یہ سارے کائنات کے مل کر کوشش کریں نا، ایک ستارہ نیچے لے کر آ جائے۔ ایک ستارہ جاتے ہیں نا جی، ہم چاند پر گئے ہیں جی، ہم جناب مارس پر جا رہے ہیں، جاؤ، آتے وقت ایک ستارہ واپس لے آنا، ایک ستارہ اس کو پکڑ کرنا واپس لے آنا، لا سکتے ہو۔ فرمایا، از زمین خشک رویانت گیا، آسماں را بے ستون دارد نگاہ۔ خشک زمین سے تر و تازہ گھاس کو کون اگاتا ہے؟ اور بغیر ستون کے اتنا بڑا آسمان کے چھت کو قائم کس نے کیا ہوا ہے؟ آخری بات فرمایا، ہیچ کس در ملک او امباز نے، کول اورا لہن نے آواز نے۔ فرمایا، خدا کی کنگڈم میں، اس کے بادشاہی میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، اور اس کی بات میں کسی قسم کی کوئی آواز و لہجہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت، کیونکہ ہم محتاج ہیں، ہم حروف کے محتاج ہیں، ہم آوازوں کے محتاج ہیں۔ خدا تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں ہے، کسی بھی چیز کا وہ محتاج نہیں، نہ وہ حرفوں کا محتاج ہے،
وہ آواز کا محتاج ہے، وہ کسی بھی چیز کا محتاج نہیں ہے، وہ بے نیاز ذات ہے، اور اس کے ملک میں اس کا کوئی بھی شریک نہیں ہے۔ باقی جو کچھ بھی ہے کائنات میں یہ سب کے سب اسی کی مخلوق ہے، اسباب بھی مسبب بھی یہ سب اسی کی مخلوق ہیں، اور کسی بھی انسان کے اخلاق وہ با اخلاق انسان ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کا خدا تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہ ہو اور خدا تعالیٰ کی معرفت اسے نصیب نہ ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں دین حق، دین اسلام کو سمجھنے کی، اس پر چلنے کی اور اپنے اخلاق کو صحیح اور درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔